تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی بنیادی طور پر ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب کے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور ان کا تعلق علوی ایوان برادری سے ہے۔ ان کے والد علامہ خادم حسین رضوی تحریک لبیک کے بانی تھے، جبکہ ان کے دادا لال خان زمیندار تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی 90 کی دہائی کے شروع میں اپنے چچا کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی۔ ان کے بڑے بیٹے سعد رضوی، چھوٹے صاحبزادے کا نام انس رضوی ہے، جبکہ ان کی 2 بہنیں بھی ہیں۔ سعد حسین رضوی کی پیدائش تو اٹک کے گاؤں نکاتوت میں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا بچپن اور لڑکپن لاہور میں گزارا۔ ان کے والد کئی مساجد میں امامت و خطابت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے اور مسجد سے ملحق ہی انہیں رہائش کے لیے گھر بھی دیا جاتا تھا۔ سعد رضوی نے ابتدائی تعلیم لاہور کے ایک نجی تعلیمی ادارے رائل گرامر ہائی سکول سے حاصل کی۔ بعد ازاں وہ اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ ابو ذر غفاری میں پڑھنے چلے گئے۔ حفظ القرآن مکمل کر لینے کے بعد سعد حسین رضوی نے 1 سال تک قرأت و تجوید کا کورس کیا، پھر انہوں نے درس نظامی میں داخلہ لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی حافظ قرآن ہیں۔ جامعہ نعیمیہ کے پرنسپل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کے مطابق حافظ سعد حسین رضوی کی عصری تعلیم صرف میٹرک ہے۔ انہوں نے درس نظامی جامعہ نعمانیہ اور جامعہ نظامیہ سے اس وقت کیا جب ان کے والد جامعہ نظامیہ میں پڑھایا کرتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی شیخ الحدیث تھے اور ساری زندگی پڑھاتے رہے، اس لیے ان کا مطالعہ نسبتاً زیادہ تھا، لیکن سعد حسین رضوی مطالعے کے حوالے سے اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ اپنے والد علامہ خادم حسین رضوی کے وقت حافظ سعد رضوی لو پروفائل رہے۔ انہیں جماعت میں لوگ جانتے تھے، لیکن میڈیا میں انہیں پذیرائی نہیں ملی۔ یاد رہے تب حافظ سعد حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ حافظ سعد حسین رضوی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ 22 نومبر 2020 کو سعد رضوی کی بارات نے لاہور سے اٹک جانا تھا، لیکن علامہ خادم حسین رضوی کی بیماری اور پھر اچانک وفات کے بعد ان کی شادی کو مؤخر کر دیا گیا۔ 31 نومبر 2020 کے روز مینار پاکستان لاہور کے سائے میں علامہ خادم حسین رضوی کا جنازہ پڑھایا گیا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں عوام الناس نے شرکت کی۔ اسی موقع پر علامہ خادم حسین رضوی کے فرزند سعد رضوی کو ان کا جانشین اور تحریک لبیک پاکستان کا نیا امیر چن لیا گیا۔ جنازے کے موقع پر سعد رضوی نے خطاب میں اپنے والد کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا تھا۔ اگرچہ حافظ سعد رضوی کو شورا کے مشورے سے امیر بنایا گیا تھا، تاہم تحریک لبیک پاکستان کے بانی رکن اور علامہ خادم حسین رضوی کے دیرینہ ساتھی پیر افضل قادری نے اس موقع پر اپنے انٹرویو میں تحریک لبیک پاکستان کے نو منتخب سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کئی دعوے کیے تھے۔ ٹی ایل پی کے سرپرست اعلیٰ اور بانی پیر افضل قادری نے ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ سعد حسین رضوی حافظ نہیں ہیں۔ افضل قادری نے اس کے علاوہ بھی ان پر سنگین الزامات لگائے۔ پیر صاحب نے یہ تک کہہ ڈالا کہ سعد رضوی تو نشہ کرتا ہے، تو دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کی شورا کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ پیر افضل قادری کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پارٹی کو ایک ایسے وقت میں چھوڑا جب ان کے بیانات کی وجہ سے پارٹی بہت سخت کریک ڈاؤن سے گزر رہی تھی۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرے کے خالق بھی سعد حسین رضوی ہیں۔ خادم حسین رضوی کی طرح ان کے صاحبزادے سعد حسین رضوی بھی اپنی تقریروں میں پنجابی ٹچ دیتے نظر آتے ہیں۔ انہیں بھی مولانا رومی، حافظ شیرازی، اکبر الہٰبادی اور علامہ اقبال کے اردو فارسی کے سینکڑوں اشعار یاد ہیں، جنہیں وہ اپنی تقاریر میں دہراتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی عمارت حافظ سعد حسین رضوی کے لیے پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی راہ گزر تھی۔ امیر بنے چند مہینے ہی گزرے تھے کہ انہیں 12 اپریل 2021 کو گرفتار کر کے کوٹ لکھپت جیل کا مہمان بنا لیا گیا۔ ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس نے بعد ازاں پرتشدد صورت اختیار کر لی، جس کے پیش نظر حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی بھی عائد کر دی تھی۔ انہوں نے چند مہینے جیل میں گزارے۔ ان کی رہائی 31 اکتوبر کو حکومت پاکستان اور ٹی ایل پی کے درمیان ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں عمل میں۔ چند مہینے بعد ٹی ایل پی کے سربراہ سعد حسین رضوی اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کے ہمراہ اٹک کے علاقے نکاں کلا کے لیے روانہ ہوئے، جہاں مفتی منیب الرحمان نے ان کا نکاح پڑھایا۔ 6 فروری کو ان کا ولیمہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ہوا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان اور ان کے دوست احباب شریک ہوئے۔
خادم سندھ رضوی کی تحریک لبیک پاکستان نے 2018 کے عام انتخابات میں حصہ لیا اور سندھ اسمبلی سے 2 نشستیں حاصل کی اور مجموعی طور پر پورے ملک سے 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ اس الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان نے مجموعی طور پر 22,44,000 ووٹ حاصل کیے اور چوتھی بڑی سیاسی جماعت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔